آج کل پاکستان میں افغانستان سے متعلق، افغانوں سے متعلق بہت شور ہے۔ ہماری نئی نسل تو شاید افغانستان کو طالبان کا ایک علاقہ سمجھتی ہو اور اس کی ہسٹری سے واقف نہ ہو، لیکن تاریخ پر نظر رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ بادشاہتوں سے لے کر اور کمیونسٹ حکومتوں تک افغان نیشنل کلچر بہت ہی خوبصورت کلچر تھا۔ کبھی افغانستان ایک بہت لبرل پروگریسو ملک ہوا کرتا تھا۔ کمیونسٹ حکومتوں کے خاتمے میں، افغان نیشنل کلچر کی بربادی میں، جہاں عالمی سامراج کا کردار بہت اہم ہے، وہاں کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں اور اس کا خمیازہ ہم آج بھگت بھی رہے ہیں۔ میں اس بات کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اگر ویورز کبھی چاہیں گے تو میں ضرور جاؤں گا، لیکن بہرحال آج ہمیں دیکھنا ہے کہ افغان کون ہے، افغان کہاں سے آئے، پشتون کون ہے، پشتون لفظ کہاں سے آیا، پختون کون ہے، پختون لفظ کہاں سے آیا، کیا افغان، پختون، پشتون سب ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی ہیں؟ تو کیا ہمیشہ سے اسی زمین کے رہنے والے ہیں یا کسی اور زمین سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں؟ میں کوشش کروں گا کما حقہ اس پہ بات کر سکوں، لیکن بہرحال میرا علم ناقص ہی ہوگا۔ میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ اپنی رائے دیں، لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ افغان کون ہے، افغانستان کب وجود میں آیا، کیا یہ خطہ جسے آج ہم افغانستان کہتے ہیں یہ شروع سے ہی گزرگاہ رہی ہے، راستہ رہا ہے بہت بڑے بڑے واریئرز کا؟ الیگزینڈر یہاں سے گزرا، امریکہ روس تو کل کی بات ہے، الیگزینڈر یہاں سے گزرا، انڈو گریک کی یہاں حکومت رہی، گندھارا تہذیب یہاں تک پنپتی رہی۔ افغانستان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، افغان کلچر، افغان قوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے ولاگ میں تو ہم کوشش کریں گے کہ جائزہ لیں کہ افغان قوم کون ہے، اور اگلے ولاگز میں افغانستان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس خطے کو جسے آج افغانستان کہتے ہیں کن کن ناموں سے بلایا جاتا رہا، کن کن ناموں سے پکارا جاتا رہا، اور زورواسٹرینز نے اسے کیسے لیا، ہندوؤں میں یہ کیسے رائج رہا، عربز کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، عربز نے اسے کیا کہا۔ مجھے امید ہے آپ اس موضوع میں دلچسپی لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دراصل مجھے وزٹ کرنا ہے حویلی نونہال سنگھ کو، جو ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کو پہلے دکھا بھی چکے ہیں، لیکن میں ایک بار پھر دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد حویلی نونہال سنگھ پہ شاید رینوویشن کا کام شروع ہو جائے تو اس کی حیت تو نہیں بدلے گی، لیکن بہرحال کچھ رنگ و روپ میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ اور آخر میں ہم جائیں گے پیر صابر شاہ ولی کے مزار پر، جو کہ افغانوں کے ساتھ بہت گہرے مراسم رکھتے تھے، اور انہی مراسم کی وجہ سے ایک مغل حکمران نے لاہور میں ان کے گلے میں پگھلی ہوئی چاندی ڈال دی، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ بادشاہی مسجد کے عقب میں ان کا مزار ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ افغان قوم کون ہے۔ افغانستان اور افغان قوم کی تاریخ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ برسوں سے بحث جاری ہے۔ ہو سکتا ہے میں بھی جو معلومات وہاں پہنچاؤں وہ کہیں کسی حد تک ناقص ہو، لیکن بہرحال یہ کچھ تحقیق ہے جو کہ خود ایک افغان نے کی۔ افغانستان میں ابتدا میں کون سی قوم آباد تھی، اس خطے کا نام کیا تھا، یہ افغانستان کب بنا، یہ سوال تشنا ہے۔ البتہ ایک بات طے ہے کہ قدیم جغرافیہ دان ٹالمی اور اس کی تقلید کرنے والے قدیم جغرافیہ دانوں نے افغانستان کے ایک بڑے حصے کو ایران کے صوبے خراسان کے ساتھ ملا کر اس کا نام آریانہ رکھا تھا۔ آریانہ۔ آج کا جو افغانستان ہے اس کا نام تھا آریانہ۔ آپ اسے سمجھنے کے لیے یہ جان لیجئے کہ کو ہندو کش کے جنوب سے ہرات کے شمال مغرب تک کا علاقہ آریانہ کہلاتا ہے، جبکہ اس کے جنوب مغرب میں وہ علاقہ ہے جسے ہم بعد میں سیستان کہنے لگے۔ اچھا، اگر ہم زرتشت مذہب کی کتاب اوستا
دیکھیں تو اس میں بھی اس علاقے کو آریانہ ہی کہا گیا ہے۔ اگر ہم ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں اس علاقے کو جاننا چاہیں تو بھی یہ آریانہ ہی ہے۔ رگ وید میں تو کوبھا اور سواستو نامی دو وادیوں کا ذکر بھی آیا اور بہت کثرت سے آیا۔ یہ دونوں نام آپ سمجھ لیجئے کہ آج کے کابل اور سوات ہیں۔ فردوسی نے شاہنامہ میں آریانہ کا ذکر بڑے شور و شور سے کیا ہے۔ جس علاقے کو آریانہ کہا گیا ہے وہ آج کا افغانستان ہی ہے۔ قدیم زمانوں میں یونانیوں نے اسے اکسمیا کہا، اہل فارس نے اسے آریہ ورتا کہا، اہل ہند نے باہلمکا کہا، اہل عرب نے اسے خراسان کہا۔ بہرحال آریانہ یا باہلمکا یا خراسان یا آریہ ورتا، اکسمیا، یہ سب نام ہیں افغانستان کے، آج کے افغانستان کے۔ اب سوال یہ ہے کہ افغان کون ہے؟ اس سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں، افغانوں کے اپنے بیانات بھی ہیں، لیکن بہرحال ایک روایت جو بہت مستند مجھے محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ افغان دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جناب حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے، حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد ہیں افغان۔ جو فلسطین سے تیسری جلا وطنی کے موقع پر ان سے بچھڑ گئی تھی اور مشرق آ گئی ان کی اولاد۔ ان لوگوں نے اپنے پہاڑی درے کا نام خیبر رکھا، بالکل یوں جیسے بنی اسرائیل نے حجاز پہنچ کر اپنی بستی کا نام خیبر رکھا۔ افغانی اپنے کوہستانی سلسلے کو کوہ سلیمان کہتے ہیں، اس کی چوٹی کو تخت سلیمان کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں تو فلسطین میں ایک علاقہ ہے غور، اور افغانستان میں بھی اس نام کا علاقہ موجود ہے۔ یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، نام کی مماثلت اتفاقی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک آرگومنٹ بھی ہے۔ بعض افغانیوں نے خود کو سلیمانی کہا، جس طرح اسرائیلی افسانوں میں بزرگوں کے نام بیان کیے گئے ہیں، اس طرح افغانی بھی بیان کرتے ہیں۔ افغان مورخین کا کہنا ہے کہ سول یعنی طالوت جو بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے، ان کا بیٹا تھا ارمیا یعنی ارمیز کے بیٹے کا نام تھا افغانہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے افغانہ کی پرورش کی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سپہ سالار مقرر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں بادشاہت کے مسئلے پر پھوٹ پڑ گئی۔ 10 قبیلوں نے یربعام کو، جبکہ 2 قبیلوں یہوا اور بنیامین نے رجام کو اپنا بادشاہ چنا۔ دونوں حکومتیں بہرحال آگے چل کے آپس کی دشمنی کی وجہ سے قائم نہ رہ سکیں، اور یہ بادشاہتیں ایسورینز، بیبلونینز اور رومنز کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ یہوا کی ریاست کا 579 قبل مسیح میں بیبلونینز نے، اور اسرائیلیہ کی ریاست کا ایسورینز نے 721 قبل مسیح میں خاتمہ کر دیا تھا۔ بابل کا ایک بادشاہ تھا بخت نصر، 1,00,000 یہودیوں کو قیدی بنا کر وہ بابل لے گیا، بیبلونیا، انہیں ایران اور بیبلونیا کے آس پاس آباد کیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس دوران کئی اسرائیلی بھاگ گئے، بعض عرب کی سرزمین میں جا بسے اور بعض کوہستان غور یعنی آج کے افغانستان میں آ گئے۔ یہ لوگ جو آج کے افغانستان میں کو ہندو کش کے پاس آریانہ میں آ کر آباد ہوئے، غور میں آ کر آباد ہوئے، یہ افغانہ کی اولاد تھے اور افغان کہلائے اسی مناسبت سے۔ پھر ان میں ایک قبیلہ تھا بنی پخت، جو مشرق میں دوسرے اسرائیلی قبیلوں کے ساتھ آباد ہوا۔ بنی پخت کی عزت و شہرت کی وجہ سے تمام جلاوطن قبائل کا نام پختون پڑ گیا، یعنی بنی پخت کی اولاد۔ اس کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف نے فتح سندھ کے لیے محمد بن قاسم کو بھیجا تو تمام افغانیوں کے گروہوں نے ان کی مدد اور پشت بانی کی، اور اس وجہ سے پشتون کہلائے، پشتوان کہلائے، لیکن یہ کثرت استعمال کی وجہ سے لفظ پشتوان سے پشتون بن گیا۔
اسرائیلیوں کے کوہستان غور آنے سے قبل اس علاقے میں زحاق تازی نسل کے غوری آباد تھے۔ جلاوطن اسرائیلیوں نے ان کی ہمسائیگی میں سکونت اختیار کی۔ بعد میں غوریوں نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر لیے تاکہ شادی بیاہ بھی ہونے لگے۔ اچھا، لفظ پٹھان کی وجہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ تاریخی طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو وہ اسرائیلی یعنی کچھ اسرائیلی تو بھاگ کر کوہستان آ گئے، غور کے علاقے میں آ گئے، لیکن کچھ اسرائیلی عرب جا کر مکہ معظمہ میں آباد ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص تھے قیس، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ قیس شاعر نہیں ہے، امر القیس نہیں ہے، یہ قیس اور ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس کا نام عبد الرشید رکھا۔ فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید کی بیٹی سے عقد کیا ان کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ قیس کی اولاد اس قدر ہوگی کہ دوسری تمام اقوام پر غالب آ جائے، اور ان کی مذہب اسلام سے محبت اس قدر مضبوط ہوگی جس قدر وہ لکڑی جس پر جہاز کی تعمیر کی جاتی۔ اچھا، اب یہ خیال رہے کہ اس لکڑی کو عربی میں بتان کہا جاتا ہے، بتان، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس عبد الرشید کو بتان کا خطاب دیا، جو بعد میں پٹھان بنا، اور یہاں سے یہی حضرت قیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے غورستان آئے اور تبلیغ کی اور تمام گروہوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اچھا، یہ جو علاقہ ہے، یہ جو افغانستان کا علاقہ ہے، یہاں 516 قبل مسیح میں ڈیریس 1 نے قبضہ کیا تھا۔ اس زمانے میں افغانستان بیکٹیرین اور گندھارا نامی حصوں میں منقسم تھا۔ گندھارا کو تو آپ جانتے ہی ہیں، خیبر کے مشرق میں، اور بیکٹیریا کا علاقہ مغرب میں تھا۔ اس حویلی میں پھرتے پھراتے، اس حویلی کو وزٹ کرتے ہوئے مجھے یاد آتا ہے کہ کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو برداشت ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ افغانوں کے سامنے ڈٹ سکے، اور مہاراجہ شیر سنگھ کو بھی اسی لیے قبول کرتے رہے کہ وہ افغانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سکھوں کی حکومت سے پہلے، یعنی مہاراجہ کی حکومت سے پہلے، افغان پنجاب پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے، کافی لوٹ کھسوٹ ہوتی تھی، کافی نقصان اٹھانا پڑا لاہور کے شہریوں کو افغانوں کے ہاتھوں، اور ہندوستان بھر میں خاص طور پہ پنجاب میں ایسے بہت سے حکمران تھے جن کی ہمدردیاں مذہب کی بنیاد پہ افغانوں کے ساتھ تھیں۔ سکندر اعظم نے ہندوستان آتے ہوئے 326 قبل مسیح میں اسے فتح کیا۔ سکندر کے زمانے میں یہاں یونانی طرز کی عمارات بنائی گئیں، بہت سے علاقے اس کے جرنیلوں کے قبضے میں آ گئے۔ پاکستان کے شمال مغربی علاقے کے ساتھ افغانستان کے ایک بہت بڑے حصے پر یونانی حکومت تقریباً 200 برس تک قابض رہی۔ پھر یہ ہوا کہ پہلی صدی قبل مسیح میں یوچی قوم کی کشان شاخ نے قبضہ کیا اور خاصے طویل عرصے تک یہاں رہی ہے۔ ہم جب ٹیکسلا کی ویڈیوز ہم دکھا رہے تھے اس میں ہم نے ساری تاریخ آپ کو بتائی بھی ہے۔ اس خاندان کا ایک بہت بڑا حکمران تھا کنشک، جس کی حکومت دوسری صدی عیسوی کے آخر میں بلخ سے بنارس اور کشمیر سے سیستان تک پھیلی تھی۔ چوتھی صدی عیسوی کے آخر میں وائٹ ہنس کا دور آیا۔ ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ ٹیکسلا میں کیسے وائٹ ہنس نے بربادی پھیلائی، گندھارا ہی تھا وہ۔ وائٹ ہنس کا خاتمہ بھی ایران کی ساسانی حکومت نے کیا۔ پانچویں سے 7ویں صدی عیسوی تک وادی کابل میں مقامی سرداروں کی حکومتیں قائم ہوتی رہیں، جبکہ باقی افغانستان میں وہ سردار حکمران رہے جو ایران کی ساسانیڈ یعنی ساسانی حکومت کے زیر نگین تھے۔ حضرت قیس عبد الرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے متعلق اور آپ کی اس خطے میں آمد سے پہلے 7ویں صدی عیسوی افغانستان کے لیے بڑی اہم تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ایران مسلمانوں نے فتح کیا، بلکہ مکران کے اکثر حصوں پر بھی مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے زابلستان یعنی غزنہ سے لے کر کابل تک کا علاقہ فتح کیا۔ اسی دور میں وادی کابل میں ایک تبلیغی مہم روانہ کی گئی۔ 650 عیسوی میں بلخ اور ہرات کی بغاوتوں کو کچلا گیا۔
664 عیسوی میں کابل شہر اور گرد و نواح کو باقاعدہ طور پر اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ افغانستان کے مختلف علاقے بنو امیہ اور پھر بنو عباس کے ماتحت رہے۔ مختلف صوبوں کے نام مختلف تھے، ان کے والی بھی مقرر تھے۔ افغانستان نام کا کوئی ملک دنیا کے نقشے پر موجود نہ تھا۔ عباسی حکومت کے زوال کے ساتھ ہی مقامی گورنروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی، جیسے کہ ہوتا ہے ہندوستان میں بھی ہو رہا تھا اس سے پہلے۔ ایران اور افغانستان میں بھی علیحدہ اسلامی حکومت قائم ہوئی جو طاہری خاندان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس خاندان نے 730 سے 814 عیسوی تک حکومت کی۔ ان کا دارالحکومت نیشا پور تھا۔ یعقوب بن لیس نے طاہری خاندان کی حکومت ختم کر کے حکومت خود سنبھال لی۔ یہ سب سے اوپر والا کمرہ حویلی نونہال سنگھ میں جہاں کرشن جی مہاراج کی باتصویر کہانی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہم اکثر دکھا چکے ہیں، بہت سے اور ولاگرز نے بھی یہ کمرہ دکھایا ہے۔ یہ بڑی ہی خوبصورت کہانی ہے اور میری گزارش ہوگی اس حویلی کو کنزرو کرنے والوں سے کہ اس کمرے کو، اس کی چھت کو، اس کی یہ باتصویر کہانی جو یہاں پورٹری کی گئی ہے دیواروں پر، اسے انٹیکٹ رکھیں، اسے جوں کا توں ہی رہنے دیں، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت کہانی ہے۔ اس کمرے کا بہرحال بہت ہی شاندار استعمال ہونے والا ہے، لیکن اس کہانی کو جوں کا توں ہی رہنا چاہیے۔ افغانستان میں سب سے عظیم اسلامی حکومت غزنی خاندان کی تھی۔ سبکتگین نے اس کی بنیاد ڈالی۔ اس کے وفات کے بعد محمود غزنوی حکمران بنے۔ عباسی خلیفہ نے انہیں یمن الدولا کا خطاب دیا۔ محمود کے بعد غوری آئے۔ شہاب الدین غوری نے دہلی کے پرتھوی راج چوہان کو شکست دی اور غوریوں نے اپنا دارالحکومت ہرات کے پاس ایک علاقے فیروز کو بنایا۔ پھر تاتاریوں کے حملے ہوتے ہیں 1223 میں۔ انہوں نے آخری غوری بادشاہ کو قتل کر کے افغانستان میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ تاتاریوں نے بلخ، ہرات، غزنی کی تہذیبیں برباد کر دی۔ جب چنگیز خان کی موت ہوئی اور تاتاری سلطنت زوال کا شکار ہوئی تو افغانستان کے مختلف علاقے پھر بٹ گئے آپس میں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا نادر شاہ کی حکومت تک۔ نادر شاہ نے ہندوستان پہ حملہ کیا۔ احمد شاہ درانی ان کے معتمد خاص تھے۔ احمد شاہ درانی کا تعلق افغان قبیلے ابدالی سے تھا اور ابدالی قبیلے کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ قیس کے خاندان کی 5ویں نسل تھی اور دراصل انہیں عبد علی کہا جاتا تھا، جو آگے چل کے عبدالی بن گیا، حالانکہ تھے عبد علی۔ بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ عبدال کا اصل نام کچھ اور تھا اور عبدال لقب تھا جو اپنے وقت کے مشہور صوفی بزرگ حضرت عبدال چشتی جو شام کے رہنے والے تھے نے عطا کیا تھا۔ بہرحال یہ بھی ایک روایت ہے۔ ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ 874 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 966 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا پورا نام خواجہ ابو احمد عبدال تھا اور آپ کا تعلق چشتیہ سلسلے سے تھا۔ بہرحال ہم چلتے ہیں احمد شاہ درانی پہ۔ تاریخ میں ان کا ذکر 1732 میں اس وقت آتا ہے جب ان کے بھائی ذوالفقار خان کو فرح میں شکست ہوئی تو یہ اپنے بھائی کے ہمراہ قندھار کے گورنر حسین غلزئی کے پاس فرار ہو کر آ گئے، لیکن میر حسین نے انہیں پناہ دینے کی بجائے قید کر لیا۔ نادر شاہ نے جب قندھار فتح کیا تو ان دونوں کو رہائی ملی۔ نادر شاہ درانی نے حاجی اسماعیل علی زئی کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ حاجی اسماعیل احمد شاہ کے بہنوئی تھے۔ عبدالی قبیلے نے نادر شاہ کا کئی مہموں میں بھرپور ساتھ دیا اور اس وجہ سے نادر شاہ نے دونوں کی عزت کی۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ نادر شاہ کے بڑے معتمد خاص تھے احمد شاہ عبدالی۔ 1747 میں نادر شاہ کے قتل کے بعد ازبکوں اور افغانوں کو بے خبر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اس واقعے سے بہت سے لوگ آگے آئے، جیسا کہ پہلے ہوتا آ رہا تھا۔ افغانستان مختلف حصوں میں بٹنے والا تھا، مختلف جرگے تھے، مختلف قبائل تھے جو حکومت کرنا چاہتے تھے۔ لیجیے صاحب، افغانوں کی تاریخ بیان کرتے کرتے ہم آن پہنچے ہیں پیر صابر شاہ ولی کے مزار پر، جو بادشاہی مسجد کے عقب میں واقع ہے۔ یہ ہے پیر صابر شاہ ولی جنہوں نے احمد شاہ عبدالی کو افغانوں کا سردار بنایا تھا، افغانستان کا بادشاہ بنایا تھا۔ یہ کہانی ہم پچھلے ویلاگ میں سنا چکے ہیں، لیکن کیونکہ افغانوں کی تاریخ بیان کی جا رہی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ ہم پیر صابر شاہ ولی کا مزار بھی دکھاتے چلیں۔
آپ اپنی رائے دیجئے، اپنے کامنٹ کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو مختلف اقوام کی، ہندوستان میں رہنے والی یا ہندوستان سے باہر رہنے والی مختلف اقوام کی تاریخ بتائیں تو اپنے کامنٹ ضرور کیجئے۔